اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، رومن چرچ کی 600 سالہ طویل تاریخ میں جرمنی سے تعلق رکھنے والے 85 سالہ پوپ بینیڈکٹ وہ پہلے پوپ بن گئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی پاپا اعظم کا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ دنیا بھر میں بسنے والے کروڑوں کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا یہ کہہ کر اپنے منصب سے علیحدہ ہو گئے ہیں کہ پوپ کی ذمہ داریاں نبھانا اور دنیا بھر کے 1 ارب سے زائد رومن کیتھولکس کا سربراہ ہونے کے لیے جس ذہنی اور جسمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے وہ مجھ میں نہیں رہی، لہٰذا میں یہ عہدہ چھوڑ رہا ہوں۔ عام طور پر پوپ کا عہدہ تاحیات ہوتا ہے، لیکن انہوں نے استعفیٰ دے کر ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ ان کے اس فیصلے سے دنیا بھر میں بسنے والے کروڑوں مسیحی اور ان کے احباب بھی حیران رہ گئے۔ ان کے پاپائی عہد نے دنیا پر کیا اثرات مرتب کیے اور بطور پوپ ان کی 8 سالہ کارکردگی کیسی رہی، اس پر تبصرہ کرنے سے قبل میں ان کے اس فیصلے پر حیرت کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ ایک ایسا منصب جس پر وہ زندگی کی آخری سانس اور جسم کی آخری حرکت تک قائم رہ سکتے تھے، متمکن رہ سکتے تھے، وہ انہوں نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ذہنی اور جسمانی حالت اس قابل نہیں رہی، لہٰذا مستعفی ہو رہا ہوں۔ کم از کم ایک پاکستانی کی حیثیت سے تو یہ خبر میرے لیے بڑی حیران کن ہے، کیونکہ میں تو اس ملک کا شہری ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جہاں ڈالر 100 سے اوپر چلا جاتا ہے مگر وزارت خزانہ کا کوئی عہدیدار ندامت کا اظہار نہیں کرتا، جہاں روزانہ درجنوں افراد اندھی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں مگر وزیر داخلہ فرماتے ہیں کہ حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں، جہاں 80 ارب کی کرپشن کر کے ایک شخص راتوں رات ملک سے فرار ہو جاتا ہے مگر کسی حکومتی عہدیدار کو مستعفی ہونے کی توفیق نہیں ہوتی، سینکڑوں محنت کش فیکٹری میں جل کر جاں بحق ہو جاتے ہیں مگر وزیر تجارت سمیت کوئی ذمہ دار استعفیٰ نہیں دیتا۔ اور جہاں تک بات رہی ضعیف العمری اور ذہنی حالت کی، تو وطن عزیز میں تو ایسا بھی ہوا ہے ناظرین محترم کہ قیام پاکستان کے بعد ہمارے پہلے وزیر خزانہ جنہیں قائد ملت لیاقت علی خان نے فالج گرنے کے بعد ان کے ذہنی و جسمانی امراض کی وجہ سے برطرف کر دیا تھا، وہ ان کی شہادت کے بعد ملک کے گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہو گئے اور کئی سال تک یہ عہدہ سنبھالے رکھا۔ اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا کوئی اور سرکاری ادارہ، ایسے کئی عہدیدار آپ کو مل جائیں گے جن کی عمر اور صحت اس قابل نہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کر سکیں، مگر مجال ہے کہ وہ رکنیت سے دستبردار ہو جائیں۔ ہمارے ہاں تو روایت ہی یہ رہی ہے ایکسٹینشن اور ایکسٹینشن، توسیع، مدت ملازمت میں توسیع، کیونکہ اچھا کوئی ملتا ہی نہیں اس کے بعد، اور اس وقت تک اقتدار سے چمٹے رہو جب تک کہ کوئی زبردستی آپ کو نہ اتار دے، یا پھر ملک الموت کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئے اور ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے سبکدوش کرے۔ اللہ سے بگاڑنے والوں اور بھری بستیاں اجاڑنے والوں کو اقتدار سے چمٹے رہنے کی فکر تو ہے مگر آخرت کی نہیں۔ یہ تو عالم نظام میں بھی اقتدار والے کہلانا چاہتے ہیں۔ اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو پوپ بینیڈکٹ کا یہ فیصلہ کافی جرأت مندانہ اور اپنی برادری سے ایثار اور خلوص کا مظہر ہے کہ جب انہوں نے خود کو منصب کے قابل نہ سمجھا تو اسے خود ہی چھوڑ دیا۔ اب جہاں تک پوپ بینیڈکٹ کی کارکردگی کا سوال ہے تو دیکھیے، بطور ایک غیر جانبدار مبصر مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ ان کا دور پاپائیت، کلیسائی سیاست اور مسیحیت کے لیے ایک مشکل ترین دور تھا، جس میں آئرلینڈ سے افریقہ اور برطانیہ سے امریکہ تک پادریوں کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھنا ایک عام سی بات تھی، کیونکہ ان کے دور میں کلیسائی پادریوں اور ننز یعنی راہباؤں کے ساتھ زیادتیوں کے الزامات تواتر سے عائد کیے جاتے رہے۔ ویٹیکن چرچ کی جو انتظامیہ ہے اس کے مطابق پوپ بینیڈکٹ کے دور میں کروڑوں ڈالرز کی رقوم ان بچوں کے والدین کا منہ بند رکھنے کے لیے ادا کی گئیں جن کی اولاد کے ساتھ بشپس یعنی پادریوں نے مبینہ زیادتیوں کا ارتکاب کیا تھا۔ بطور مسلمان میرے نزدیک پوپ بینیڈکٹ ایک انتہائی متنازع کردار تھے جنہوں نے تہذیبوں کے تصادم کی بات کر کے مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان اختلافات کی دیوار قائم کی۔ ان کے دور میں گیوٹ ولڈر، ٹیری جونز اور نکولا باسیلی نکولا جیسے دریدہ دہنوں نے دنیا میں اسلام کا مذاق اڑایا اور دین کی توہین کی، اور دنیا کی سب سے عظیم ہستی کی معاذ اللہ توہین کر کے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کی، مگر وہ کچھ نہ کر سکے۔ ان کے دور میں انٹرنیٹ پر توہین آمیز خاکوں اور ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہوا
اور وہ اس طوفان بدتمیزی کے آگے بھی بند نہ باندھ سکے۔ قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کے واقعات پیش آئے مگر ان کا دل نہیں جلا۔ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر امریکی عقوبت خانے میں انسانیت سوز مظالم ڈھائے گئے مگر پوپ کے اندر کا جو انسان تھا وہ نہیں جاگا۔ خود مسیحی تعلیمات کا مذاق اڑایا گیا، نہیں اڑایا گیا۔ ڈیونچی کوڈ جیسی فلمیں یسوع مسیح کی توہین کی گئی، جن پر ہماری جان قربان یسوع مسیح، ان کی توہین کی گئی، لیکن اور اب تک کی جاتی رہتی ہے معاذ اللہ، لیکن ایسی فلمیں منظر عام پر آئیں مگر وہ خاموشی کی تصویر بنے رہے۔ یورپ میں حجاب اور مسجدوں کے میناروں پر پابندی لگی لیکن تب بھی ان کا ضمیر بیدار نہیں ہوا۔ پاکستان میں ڈرون حملوں میں ہزاروں بے گناہ انسان موت کی بھیٹ چڑھ گئے مگر مجال ہے کہ کبھی انہوں نے اس قتل عام کے خلاف کوئی مذمتی بیان دیا ہو۔ افغانستان اور عراق انہی کے دور میں تاراج ہوئے مگر ان کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی۔ ان کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا جو حلف تھا وہ مسیحیت اور ویٹیکن چرچ کے ساتھ تھا یا عالمی استبداد کے ساتھ تھا۔ امت مسلمہ ان کی وہ متعصبانہ تقریر کبھی فراموش نہیں کر سکتی، جس کے جملے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور نہ بتانا چاہوں گا، جو انہوں نے ستمبر 2006 میں ریجنس برگ یونیورسٹی جرمنی میں کی تھی، اور اس میں کچھ حوالے جو انہوں نے دیے تھے وہ اتنے دل آزار ہیں کہ میں آپ کے سامنے انہیں کوڈ نہیں کر سکتا۔ بعد میں آپ نے معذرت تو آپ نے کی، لیکن کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ لیکن جہاں میں تو دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ دی انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ، جو اچھی بات ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی اور جو بات دل کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی۔ ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہیں، خاص طور پر لاہور سے تشریف لائے ہیں، بہت ہی قابل احترام علماء دین ہیں، لیکن ان کا تعارف کرانے سے قبل آج ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے جو واٹر ڈسپینسر دیا جا رہا ہے اس کا سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ اپنے سیل فون سنبھال لیجئے کیونکہ آپ نے بہت جلدی ایس ایم ایس کرنے ہیں، جتنے زیادہ ایس ایم ایس جیتنے کے اتنے ہی زیادہ مواقع۔ وہ کون سی سورہ ہے جس کے بارے میں حضور کی تمنا رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر امتی کے دل میں ہو اور وہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے؟ وہ کون سی سورہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا رہی کہ ہر امتی کے دل میں ہو اور وہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے؟ ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دیجئے، سورہ پاک کا نام لکھیے اور 436 پر سینڈ کر دیجئے اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا۔ جتنے زیادہ ایس ایم ایس، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا جواب درست ہو تو زیادہ ایس ایم ایس بھیجیے گا تاکہ پھر قرآن دازی اگر ہو تو آپ اس قرآن دازی میں شامل ہو سکیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، بڑی ہماری خوش نصیبی ہے آج کہ ہماری دعوت پر لاہور سے تشریف لائے ہیں شیخ الحدیث اور رئیس دارالافتاء جامعہ نعیمیہ لاہور، بڑے بڑے علماء کرام اور مشائخ ان کے شاگرد ہیں، حتیٰ کہ شہید پاکستان علامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید، وہ بھی انہیں بھی ان کی شاگردی کا شرف حاصل رہا ہے، اور فقہ اور علوم حدیث پر آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے۔ تشریف فرما ہے علامہ مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ، شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ جامعہ اشرفیہ میں ماشاءاللہ شیخ الحدیث ہیں، اور یہ ہماری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جامعہ اشرفیہ سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا پیار بھرا تعلق ہے، تو اس تعلق کی بنیاد پر آج ہماری خصوصی دعوت پر، ہماری ریکویسٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں گورنمنٹ شالیمار کالج لاہور، مسئول وفاق المدارس العربیہ پاکستان، خطیب جامع مسجد ای بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور، اور ریڈیو پاکستان سے 27 برسوں سے ماشاءاللہ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے عنوان سے قومی سطح پر پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور یہ میرے لیے باعث اعزاز ہے کیونکہ میرے نانا حضرت سردار علی صابری بھی اسی عنوان سے ریڈیو پاکستان کراچی سے پروگرام پیش کیا کرتے تھے، قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر مولانا محمد یوسف خان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ اتنا سفر کر کے تشریف لائے، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ حضرات کا بھی بہت شکریہ۔ بڑی نہایت۔ چلتے ہیں جی سوالات کی طرف اور دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم سے پہلا سوال کیا کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ یادگار کے طور پر مرنے والے کی تصویر یا پھر ویڈیو بنائی جا سکتی ہے دفن کرنے سے پہلے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ ایک اور کالر موجود ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں ڈاکٹر عامر یاقر صاحب، میں کھارزر کے علاقے سے بات کر رہا ہوں، کراچی سے۔ ہاں جی۔ یہ ہمارے علاقے میں گزشتہ دنوں جمعے کے دن یہ جو واردات ہوئی جس میں مسجدوں میں چند شرپسند عناصر گھس کر انہوں نے نمازیوں کو لوٹا، جس میں بھی شامل ہوں، مجھے بھی انہوں نے لوٹا، اور یہ بات بتاتے ہیں مجھے بڑی شرم آ رہی ہے کہ مسجدیں بھی اب ایسے ہی وارداتوں سے محفوظ نہیں رہی ہیں، اور شرپسند عناصر ان میں بھی
बुरी तरह से जो है वो मुलविस हो रहे और यहाँ पर आकर दहशत गर्दी कर रहे हैं। नहीं, आपको कैसे लूटा मस्जिद में? मस्जिद के अंदर ये हम नमाज फजर अदा करके यूं ही बाहर निकले तो हमारे साथ कुछ नमाजी थे, वो भी अपने घरों को जाने के लिए बाहर निकले तो एकदम से 10-15 नौजवान अफराद लड़के थे जो जिनके पास असला जदीद असला था और एकदम से हमारी तरफ लपके, हम समझे शायद ये हड़तालों की वजह से बंद करवाने निकले, लेकिन इसलिए हम अंदर मस्जिद की तरफ दौड़े और मस्जिद का गेट बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ घने तान कर हमें मस्जिद का दरवाज़ा खोलने पर मजबूर किया। तो वो मस्जिद के अंदर आकर उन्होंने हमें हमारी जेबों को खाली किया, मस्जिद के मौज़िन, खादिम और दीगर नमाजी थे उन सबको लूटा, किसी के पास मोबाइल थे मोबाइल लूट लिया, जिनके पास रकम थी रकम लूट लिए और फिर ये हम समझे थे कि शायद हम ही लूटे हैं, लेकिन फिर पता चला कि अतराफ की 3 मसाजिद उनमें भी इसी तरह नमाजियों के साथ सलूक किया गया और इनके आइम्मा कराम के साथ सलूक किया गया कि उनको भी लूट लिया गया और उनके जेबों को खाली कर दिया गया अतराफ की दुकानों से और लोग जो है वो जो गुजर रहे थे नमाज पढ़कर मस्जिद से निकले थे उनको भी जो उन्होंने नहीं छोड़ा और उनको भी लूट लिया। तो बड़ी ही अफसोस की बात है कि मतलब है कि अब हमारी मसाजिद भी इन चीज़ों से मतलब महफूज नहीं रही, इन शरपसंदों की शरंगेजियाँ यहाँ तक पहुँच गई और उन्होंने मस्जिद का भी एहतराम नहीं किया, मस्जिद के अंदर घुसकर नमाजियों को उन्होंने लूटा है। सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बड़ी तकलीफ़ दे सूरत हाल है और बहुत अफसोस हो रहा है सुनकर ये सवाल भी कि उनके साथ ये जो कर रहे हैं, वैसे तो कत्ल व गारत, लूट मार भयानक जराइम हैं, लेकिन अब आप नमाजियों को भी नहीं बख्श रहे। तो मैं अब्दुल अलीम सियालवी साहब से इसका जवाब ज़रूर मालूम करूँगा। एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। अब्दुल अलीम सियालवी साहब, इसी दूसरे सवाल से ही आगाज़ करते हैं। ये देखें, मस्जिद में अब तो नमाजी भी महफूज नहीं है, वहाँ भी लूट मार शुरू हो गई है, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बात अर्ज़ करूँगा कि असल में जितनी भी ये मुआशरती तौर पे ख़राबी, कबाहतें, दहशत गर्दी ये पैदा हो रही है, ये इस्लाम से दूरी की वजह से और इस्लामी अहकाम के निफाज न होने की वजह से जी ऐसा है। बिल्कुल। कुरान अज़ीज़ बड़े खुली बंदों कह रहा है, इरशाद बारी हो रहा है, वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब। क़िसास होगा, मुजरिम को उसके जुर्म की सज़ा मिलेगी तो अमन कायम होगा। अगर मुजरिम को छोड़ दिया जाएगा तो कभी अमन कायम नहीं हो सकता। सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि एक मुजरिम सामने आता है और उसके जुर्म का सबको पता होता है, बेशुमार उसकी शहादतें मौजूद होती हैं, लेकिन वो अदलिया के सामने जब वो जाता है तो उसे अदलिया छोड़ देती है और बहाना ये होता है कि हमें ऐसी शहादतें नहीं मिल रही जिसकी वजह से हमें इसे मुजरिम करार दे दें। तो शरई तौर पे किसी भी जुर्म के सबूत के लिए 2 शहादतें काफ़ी होती हैं, सवाए बदकारी के, इर्तिकाब के केस के। जी, वहाँ शहादतों का मेयार 4 है। बाकी के लिए शहादतों का मेयार 2 मर्द होनी चाहिए और वो शहादत साबित हो जाए सही, तो मुजरिम को सज़ा दी जाए। बिल्कुल सही। और सज़ा देते हुए हाँ, ये सूरत हाल इख्तियार करनी चाहिए कि वहाँ कुरान अज़ीज़ में सूरह नूर में है, इरशाद बारी हो रहा है कि जब भी तुम इन बदकारी के इर्तिकाब करने वालों को सज़ा दो तो मुसलमानों का वहाँ एक गुरूह होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ताकि वो इबरत पकड़ें और दूसरों को बताएं। सही। और जब सज़ा का हमारे यहाँ होता ये है कि जुर्म उसकी अशात तो होती है, हाँ, लेकिन उसकी सज़ा की अशात हरगिज़ नहीं होती। सज़ा ही नहीं होती तो अशात कहाँ से होगी? छूट जाते हैं वो तो। अव्वल तो सज़ा होती नहीं है और अगर कहीं हो भी तो उसकी अशात नहीं होती। उसकी अशात होनी चाहिए और मुजरिम को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरे इबरत पकड़ें ताकि उससे बाज आ जाएं। अब ये नमाजियों की जो कैफियत इसने बयान की है, हाँ, ये एक बड़ी सदमे वाली बात है। हाँ, कि वो लोग जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की, अव्वल तो हम वैसे ही नमाज़ों से गुरेज़ा होते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की ताअत से गुरेज़ा होते हैं, और जो हज़रात बेचारे चले आते हैं उनको इस तरह से हम ज़हनी तौर पे टार्चर करते हैं, माली तौर पे उनके लिए उनकी परेशानियों का बाइस बनते हैं। और ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। ये इस्लाम ये बात हमें कहता है कि हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि वो इज़्ज़त, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। जी,
اگر وہ نہیں کرتی تو وہ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے. صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. پروفیسر مولانا محمد یوسف خان صاحب، کیا یہ صحیح ہے کہ کسی کی تدفین سے پہلے اس کی تصویریں کھینچی جا سکتی ہیں میت کی اور اس کی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے؟ صحیح ہے. دراصل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصویر سے منع کیا اس میں بنیاد یہی چیز تھی کہ یہ جو شرک اور مورت پرستی، ایک ہے بت پرستی، کسی کا اسٹیچو بنا کے کرنا، ایک ہے مورت پرستی. یہ جو مورت پرستی ہے یہ اسی طرح شروع ہوتی ہے کہ جی فلاں کا انتقال ہو گیا، اب اس کی یادگار رکھنے کے لیے تصویر بنائی جائے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی عظمت اور اس کا احترام پھر وہ کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ شرک میں جا پڑتا ہے. اس لیے تصویر کو جب منع کیا گیا تو ایسی صورت میں کم از کم وہ میت جب اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اب اس کے لیے شرعی احکام پر عمل کرنا باقی ورثاء کی ذمہ داری ہے اور ان کو اس بات سے بہت بچنا چاہیے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عامر بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کرم. میری بہن فرمائیے. ہاں جی عامر بھائی، میرا سوال یہ کہ میرے جو سسر ہیں بہت ہی مطلب میں کہنا نہیں چاہتی لیکن بڑی بد زبان ہے، ہر وقت تنقید اور مطلب پیچھے سے بڑی باتیں کرتے ہیں، ہر وقت جو ہے نا بہت زیادہ ذہنی طور پہ ٹارچر کرتے ہیں. تو میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور میرے ہسبینڈ بھی نہیں چاہتے کہ میں ان سے علیحدہ رہوں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے مجھے کہ میں کس طرح سے مطلب برداشت کروں؟ مطلب میں بہت تنگ آ گئی سچویشن سے. کتنا عرصہ ہوا آپ کی شادی کو بہن؟ 7-8 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو. یہ رویہ ان کا شروع سے ایسا ہی ہے آپ کے ساتھ یا شروع سے کس بات پر ہے؟ وہ سب کے ساتھ اسی طرح سے بدزبانی کرتے ہیں؟ صرف آپ کے ساتھ؟ جی سب کے ساتھ. مطلب قاری صاحب آتے ہیں ان سے لڑائی کرتے ہیں، کام والی ان سے لڑتے رہتے ہیں، اور مطلب بہت زیادہ اس طرح سے ہر وقت جو ہے نا میں مطلب اتنی تنگ پڑ گئی ہوں کہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے میکے چلی جاؤں واپس. میں بہت تنگ پڑ گئی ہوں. نہیں تو بالخصوص آپ کے ساتھ تو نہیں ہے نا، تو یہ سب کے ساتھ ہی ہے؟ ہاں جی سب کے ساتھ ہی ہے. یا آپ کے ساتھ زیادہ ہے؟ میرے ساتھ تو بہت ہی زیادہ ہے، بہت زیادہ. مطلب میں ایسے جاؤں گی میرے پیچھے سے منہ چڑھائیں گے اور مطلب بہت برا رویہ ان کا میرے ساتھ. عمر کیا ہے ان کی؟ وہ 70-75 کے لگ بھگ. اب میں کیا جواب دوں آپ کو اس کا؟ جب آپ نے منہ چڑھانے کی بات کی نا تو میں نے یہاں سے چونکا ان کی عمر کیا ہے، کیونکہ منہ بچے چڑھاتے ہیں تو یہ جو جس عمر میں وہ ہے نا وہ بچوں والی عمر ہو چکی ہے. اب میں اگر آپ پرسنلی مجھ سے پوچھتی نا، ویسے تو اب علماء سے اچھا تو کوئی جواب نہیں دے سکتا، تو میں آپ سے یہ کہتا ہے یہ آپ کے لیے بہترین ایام اور سال ہیں کہ ان کی خدمت کر کے بہت اجر کما لیں، کیونکہ 75 سال کے ہو چکے ہیں، اب وہ ایسا ہی کچھ کریں گے اور آپ جتنا صبر کریں گی اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر دے گا. لیکن یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، میں اس منصب پر نہیں ہوں جہاں علماء کرام جواب دیتے ہیں. میں ان کے سامنے آپ کا سوال رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ سنیے گا. جی کیا فرمائیے گا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کا نظام ایسا بنایا ہے کہ آپ نے جب وہ سوال کی پوری تشخیص کی، تحقیق کی اور جس نتیجے تک پہنچے ہیں اسی سلسلے میں جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے زندگی کا. یہ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ اس کی ذہنی کیفیات، اس کی جسمانی کیفیات، اس کے رویے، یہ بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو جو عمر کا تقاضا آپ نے بھی جج کیا اور آپ نے بھی محسوس فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت واقعی یہ جب صبر کریں گی، برداشت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر ثواب دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائے خیر بھی کریں. ٹھیک، یہی وہ عمر ہے نا سیالوی صاحب جس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے اف تک نہ کہو، کیونکہ یہاں اف نکلتی ہے منہ سے، کیونکہ وہی ایج ہے. یہ میں ایک بات عرض کروں گی، وہ یہ ہے جس طرح سے ایک والد ہے نا، والد اور ان کا احترام لازم، اسی طرح سے سسر بھی والد ہیں. جی بالکل. یہی وجہ ہے کہ نفس نکاح سے اس کے شوہر کا جو والد ہے وہ دائمی طور پہ حرام ہو جاتا ہے. اس کی حرمت اسی طرح سے ہے جیسے حقیقی والد. بالکل صحیح. اس لیے اسے والد کا مقام دینا چاہیے. صحیح ہے. ہر خاتون کو اپنے سسر کو اور ساس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میری ماں اور میرا باپ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ماں باپ کے لیے قرآن عزیز نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اگر یہ بات یہ سمجھتی ہیں کہ وہ بد زبان ہیں، ان کے ساتھ سلوک بہتر نہیں، تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ وہ اس پہ صبر کریں،
رب تعالی جل مجدہ الکریم ایک تو صبر کا صلہ عطا کرے گا، اور ایک ان کے صدقے سے عین ممکن ہے وہ خوشیاں انہیں نصیب کرے جو شاید کسی اور جگہ نہ مل پائیں۔ آپ نے بھی یہی فرمایا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں علامہ مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب آپ کا اور پروفیسر مولانا محمد یوسف خان صاحب آپ کا، آپ دونوں شخصیات عالم اور عالم کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہے۔ ناظرین محترم، اب جو مرحلہ آنے والا ہے وہ ہے مسائل آپ کے اور وظائف قرآن سے۔ آج ہمارے ساتھ ہوں گے مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے سربراہ بھی ہیں، اور وہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کا قرآن سے دعائیں بتائیں گے آپ کو، مسنون دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، اور قرآن سے کچھ وظائف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اب آپ نے ایک وقفے کا صرف انتظار کرنا ہے۔ یہاں کراچی میں مغرب کی اذان کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، تو ہم ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے آپ کو صرف یہ بتا دیں کہ ایک سوال ہم آپ سے کر رہے ہیں جس کا جواب آپ نے دینا ہے تاکہ آپ واٹر ڈسپینسر جیت سکیں ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے، کہ وہ کون سی سورہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمنا رہی ہے کہ ہر امتی کے دل میں ہو، اور وہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر علامہ مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب اور پروفیسر مولانا محمد یوسف خان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور ایک وقفے کے بعد مولانا محمد بشیر فاروق قادری ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کالز پر آ جائیے، کیونکہ اب کالز کی جو آپ کی کیو لگنے والا ہے، تو پھر بعد میں کوئی شکایت نہ کرے۔ پہلے آئیے، پہلے پائیے کی بنیاد پر ہی جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ سیلانی ویلفیئر ملک پاکستان کے 3 شہروں کراچی، حیدرآباد اور فیصل آباد میں 83 سے زائد مقامات پر معاشرے کے نادار اور ضرورت مند 1 لاکھ افراد کو زندگی کے تمام شعبوں میں فائدہ پہنچا رہا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے عطیات شریعت اسلامیہ کے مطابق خرچ کیے جاتے ہیں۔ آگے بڑھیے اور ہمارا ہاتھ بٹھائیے۔ بھوک، جہالت، بیماری، بے روزگاری سے پریشان حال افراد کے لیے بن جائیے دکھی دلوں کا سہارا۔ دنیا بھر سے عطیات بھجوانے کے لیے رقوم بذریعہ کراس چیک بھیجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں خوش آمدید۔ اور آج پہلی مرتبہ ان 12 برسوں میں جب سے میں اس فیلڈ میں ہوں، یعنی میڈیا کے ذریعے، کبھی عالم آن لائن، کبھی عالم اور عالم، اور اب عالم اور عالم، تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک ایسا سیگمنٹ بھی ہم شروع کریں کہ جس میں مسائل آپ کے ہوں اور وظائف قرآن سے آپ کو بتائے جائیں، اور ساتھ ساتھ مسنون دعائیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آج ہمیں یہ اعزاز حاصل ہونے جا رہا ہے، یہ شرف ہمیں مل رہا ہے کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے سربراہ، آپ کے سب کے بہت ہی پیارے، بہت ہی محترم، ہمارے انتہائی قابل احترام مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ ہر منگل اور بدھ کو انشاءاللہ موجود ہوا کریں گے، جو آپ کے سوالات کے جوابات یہاں پر دیں گے۔ اور پہلی مرتبہ شاید غالباً ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ٹیلی ویژن پر یہ اس طرح سے آ رہے ہیں کہ جو پہلے آپ کبھی ان کو دیکھ تو نہیں پاتے تھے، دیکھ آج بھی نہیں پائیں گے، لیکن یہ ایسے ہمارے سامنے بیٹھے ہوں گے کہ آپ جو ناظرین اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا کہ یہ موجود ہیں۔ صرف میزبان نظر نہیں آ رہا ہوگا، بلکہ یہ معلوم ہوگا کہ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں، اور جب دعا فرمائیں گے تو آپ ظاہر ہے کہ یہ ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ یہ بھی دیکھ سکیں گے۔ چلیے جی، آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں سلام کہہ دوں مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بڑی عنایت۔ آپ کی اجازت ہو تو میں کال سے نہ شروع کروں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو اس سیگمنٹ پہ بہت مبارکباد پیش کرتی بڑی ہوں، عنایت، بڑی جس کی وجہ سے ہم جیسوں کے لیے بہت ایزلی ہم جو ہے اپنے کوشچن آنسر کر سکتے ہیں۔ جی، مولانا بشیر فاروقی صاحب کو بھی میرا السلام علیکم۔ وعلیکم اور السلام۔ ان سے یہ سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ نماز کی طرف راغب نہیں ہوتے ہیں، پھر وہ جمعے کی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، باقاعدگی سے ان کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کچھ بھی نہیں، جس کی وجہ سے گھر میں جو ہے ایک بے سکونی کی کیفیت ہے۔ تو میں ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ان کے لیے کوئی وظائف بتائیں، اور کچھ کی دعا کے لیے بھی میں کہوں گی۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، صحیح ہے میری بہن۔ شوہر نماز نہیں پڑھتے، نماز کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تسمیہ کا ایک بڑا مرتبہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لیا کریں،
اور اگر ممکن ہو تو کبھی دم کیا پانی پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ اس کو نمازی پائیں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میں عائشہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی عائشہ۔ مجھے وظیفہ پوچھنا ہے۔ جی۔ آج کل جیسے کہ گھروں میں پیسوں میں برکت نہیں رہی، ہر کسی چیز میں برکت نہیں چاہیے، تو برکت کے لیے جیسے کہ ہمارے پیسوں میں برکت ہو جائے، ہمارے ہر کام میں برکت ہو، ہم کوئی بھی کام شروع کرنا چاہیں تو وہ بالکل اللہ کے حکم سے ہوتا چلا جائے، اس میں رکاوٹیں نہ ہو یا کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے وہ کام وہیں رک جاتے ہیں، کچھ کام مسئلے حل نہیں ہو پاتے، تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو میں برکت کے لیے ہم کوئی کام اسٹارٹ کریں تو اللہ کا نام لے کر کوئی وظیفہ بھی اسٹارٹ کریں۔ ٹھیک ہے، برکت اٹھتی جا رہی ہے۔ دیکھیں بشیر فاروق قادری صاحب کے زندگی تو ہے لیکن عمر میں برکت نہیں ہے، کاروبار ہے لیکن مال میں برکت نہیں ہے، تو یہ سوال بڑا ویلڈ ہے کہ برکت کے لیے ہم کیا کریں، آپ کچھ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کام بغیر بسم اللہ شریف کے شروع کیا جائے وہ خیر سے خالی رہتا ہے۔ اچھا، چنانچہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے، اور میرے آقا فرماتے ہیں بہترین دعا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جو بندہ الحمدللہ رب العالمین روزی پر، صحت پر، عزت پر پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس میں بہت برکتیں اتار دیتا ہے۔ تو ہر نماز کے بعد اہتمام کریں کہ 21 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین تلاوت کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر کام میں برکتیں دکھائے گا۔ 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد الحمدللہ رب العالمین، کتنا سیدھا پیارا اور اچھا سا نسخہ ہے، تو اس پر آپ عمل کیجئے گا۔ ایک اور کالر موجود ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ سر کیا حال چال ہے؟ اللہ کا کرم میرے بھائی، فرمائیے۔ سر میں فہد بات کر رہا ہوں چکوال سے۔ جی۔ تو میں نے اپنے والد صاحب کے بارے میں یہ بتانا تھا کہ میرے والد صاحب نے 5 وقت کے نمازی ہیں، انہوں نے حج بھی کیا ہوا ہے، صحیح، لیکن وہ ہمیشہ اپنے بارے میں یہ کہتے رہتے ہیں میرے دل کو سکون نہیں ہے، اور ایک دفعہ ان کے منہ سے میں نے یہ الفاظ بھی سنے تھے کہ مجھے کئی دفعہ اللہ پہ بھی یقین نہیں رہتا۔ استغفر اللہ۔ میری نوکری کا مسئلہ بنا ہوا ہے، مجھے 2-4 سال سے جاب نہیں مل رہی، ہر جگہ پہ میرے ابو ٹرائی کرواتے ہیں، لیکن میرے ابو خود کوئی ایسی نحوست والی بات کر دیتے ہیں کہ میری امی یہ کہتی ہیں کہ تیری یہ جاب نہیں لگے گی فادی، تو مان لے میری بات۔ صحیح صحیح۔ خود سے میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تیرا مقدر ہارا ہوا ہے، تیری جاب لگ ہی نہیں سکتی، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوگا، ابو کوئی ایسی بات میری کر دیں گے کہ بالکل ہمارا دل برا ہو جائے گا، ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ ہم مڑ کے وہ کام کریں۔ سر بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ والد صاحب کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ مطلب ہمارے ساتھ اس طرح کی نحوست بھری باتیں نہ کریں گھر میں۔ سر وہ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن کبھی بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے والد صاحب نمازی آدمی ہیں۔ عجیب سا ایک انہوں نے، ان کی وجہ سے نا گھر میں ایک ٹینشن والا ماحول کریٹ رہتا ہے۔ بس یہ ایک احتیاط کیجئے کہ والد کے ساتھ لفظ نحوست نہ لگائیں، یہ بولیں کہ والد صاحب بہکی ہوئی باتیں کرتے ہیں، گمراہی پر مشتمل گفتگو کرتے ہیں، نحوست والی باتیں باپ کے ساتھ مناسب نہیں ہوتا۔ اب مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرے والد صاحب کا پرابلم یہ نہیں، میں سمجھ گیا آپ کی بات، میں سمجھ گیا، کہیں تھوڑے سی پٹری سے اتر گئے ہیں، کچھ گمراہی کی طرف آ گئے۔ بشیر فاروق قادری صاحب انشاءاللہ ابھی جو دعا آپ کو بتائیں گے آپ وہ سماعت فرمائیے گا، اور والد صاحب پر جیسے بھی وہ بتائیں گے طریقہ کار آپ سنیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس وقت تو بہت سے والدین بھی ہمیں سن رہے ہیں، بچے بھی سن رہے ہیں۔ جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والد کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور والدین کو کہا گیا کہ تمہاری دعا اور بد دعا دونوں ہی اثر کرتی ہے، اس لیے کبھی اولاد کو برے لفظ سے مت یاد کرنا، ورنہ وہ دعا وقت قبولیت کا ہوگا تو تمہارے سامنے تمہاری اولاد کا جو نقصان ہوگا وہ تمہارے لیے بڑی مشکل بات میں آ جائے گا۔ تو بہرحال یہ تو بہت تکلیف دہ بات آپ نے بتائی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے والد صاحب کے دل کو قرار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اگر تم اپنے دل کو قرار دینا چاہتے ہو تو میرا کثرت سے ذکر کرو۔ آپ ہاتھ جوڑ کے والد صاحب سے عرض کیجیے گا، ابا جان آپ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کی تکرار کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے دل کو قرار نصیب ہوگا۔ اور دوسرا، آپ نے اپنی روزی کے لیے جو بات کہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے شہزادے سے فرمایا، بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو کہ اس کے ذریعے بندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ بھی بتا دیں مولانا صاحب کہ اگر وہ والد صاحب تیار نہ ہوں یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھنے کے لیے، تو پھر یہ کیا کریں، پھر کیا طریقہ ہو؟ والدہ صاحب پڑھ لیں۔ والدہ صاحب پڑھ لیں، بالکل ٹھیک، یہ میں اسی لیے میں نے پوچھ لیا آپ سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر عامر جناب بات کر رہا ہوں، فرمائیے۔ میں ظفر احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی 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 فرمائیے ظفر احمد صاحب۔ اور مجھے معلوم سوال کرنا تھا بشیر صاحب سے۔ جی جی۔
عرصے سے ہمارے گھر میں میری وائف کے اور میرے بچوں کے سر میں درد رہتا ہے، باری باری سے چلتا ہے. اچھا. اور اتنا شدت کا درد ہوتا ہے کہ سمجھے روزانہ کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اچھا. تو پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ اثرات ہیں گھر کے صحیح یا کسی نے کچھ کرایا ہوا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے ظفر احمد صاحب. جی بشیر فاروق قادری صاحب. دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں اگر آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ یہ اثرات ہیں تو یہاں تو استخارہ نہیں ہو سکے گا. آپ سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی، آپ کراچی میں رہتے ہیں تو یہاں پر ظہر کی اور عصر کی نماز میں وہاں امامت کرتا ہوں، میرے پاس آ جائیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. اور اگر آپ گھر سے آنا نہ چاہتے ہو تو خط لکھ دیجیے گا تاکہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کے اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ آیا کہ یہ اثرات یہ جادو کی وجہ سے ہے یا قدرتی ہے. صحیح. اب آپ وظیفہ لے لیجئے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سر پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف پڑھ کر اگر مریض کو دم کیا جائے تو سر کا درد ختم ہو جاتا ہے. اچھا دوبارہ بتا دیجیے. یہ 7 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف پڑھ کر مریض کے سر پر دم کیا جائے تو اس کے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا یہ جو اس دوران میں آپ کو پھر یہ بھی بتا دوں کہ جو ہم نے سوال آپ سے کیا تھا ویسٹ پوائنٹ کے واٹر ڈسپینسر کے لیے، اب کچھ لمحات باقی ہیں اور یہ آخری لمحات ہیں. آپ جتنے ایس ایم ایس کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی سورہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا رہی ہے کہ ہر امتی کے دل میں ہو اور وہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے. ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دے کر 436% کر دیجئے تاکہ واٹر ڈسپینسر آپ کا ہو جائے. کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. بھائی میں نے یہ پوچھنا تھا جی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر بیٹا ہو، اس کے لیے مجھے وظیفہ بتا دیں. آپ اس سے پہلے آپ کی کوئی اولاد یعنی بیٹی ہے؟ نہیں کوئی. اچھا اولاد ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی. لیکن آپ اولاد بھی بیٹے کی تمنا رکھتی ہیں؟ ہاں جی. اچھا جی. اب تھوڑی سی امید بنی ہے نا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس طرح سے، تو پھر میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر اب بیٹا ہو. اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. جی قرآن پاک کی مشہور صورت ہے سورہ مریم. جی جب تک اللہ تعالیٰ وہ خوشی نہ دکھائے اسے آخری دن تک اس کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ خوشی نصیب ہو جائے گی. اچھا کوئی اس میں تعداد نہیں ہے؟ ایک مرتبہ پورے دن میں 1 مرتبہ سورہ مریم. اچھا کسی نماز کے بعد تو پڑھنے کی قید نہیں ہے. قید نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا جی تو سوال آپ سن چکے ہیں اور اب مجھے بتایا جا رہا ہے ایم سی آر سے کہ بڑی تعداد میں موصول ہوئے ہیں جوابات، اور جو مجھے بتایا گیا ہے نام ان کا تعلق ہے کراچی سے، اور سمانہ علی. جی سمانہ علی ان کا تعلق کراچی سے ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ویسٹ پوائنٹ کا واٹر ڈسپینسر. ہم نے سوال کیا تھا کہ وہ کون سی سورہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا رہی ہے کہ ہر امتی کے دل میں ہو اور وہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے. وہ سورہ ہے سورہ ملک. ماشاءاللہ. تو بہت بہت مبارک ہو سمانہ علی صاحبہ آپ کو. سورہ ملک کی ویسے بھی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، اور ویسے سورہ ملک کے بارے میں بھی کچھ پوچھ ہی لیتے ہیں نا. اب جب بشیر فاروق قادری صاحب موجود. بشیر فاروق قادری سورہ ملک کے بارے میں بتائیں. یہ اتنی عظیم صورت ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ثابت ہے کہ ایک مرنے والا جب دنیا سے گیا تو اسے قبر میں جب عذاب پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی یہ صورت سورہ ملک اس عذاب کے سامنے کھڑی ہو گئی. اور کہا کہ ہم تمہیں اپنی طرف آنے نہیں دیں گے. تو فرشتوں نے کہا کیوں؟ تو جواب میں کہا کہ میں سورہ ملک ہوں، اللہ کی کتاب ہوں، اور اللہ کی یہ کتاب یہ صورت ایسی ہے کہ جو مردے کو عذاب میں مبتلا ہونے سے بچاتی ہے. چنانچہ اس کے اوپر سے عذاب اس لیے ہٹ گیا کہ وہ روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. یعنی ناجی اور منجی. کیا بات ہے. واہ. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی بھائی میری بیٹی ہے 7 سال کی، اس کو قرآن پاک پڑھنے کا بہت شوق ہے لیکن اس کی زبان صاف نہیں ہے. میں اس کے لیے بہت دعا کرتی ہوں. وہ اتنی اس کو شوق ہے کہ وہ نماز جیسے بچے دوسرے پڑھتے وہ پڑھتی ہے لیکن اس کی زبان صاف نہیں ہے، تو مجھے اس کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے. جی قرآن پاک کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر یہ آیت پاک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین 40 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس کو پلائیں، انشاءاللہ اس کی زبان پھر پھر چلے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین 40 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پلائیں. تو بشیر فاروق قادری صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے زبان فر فر چلے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بھیا بول رہا ہوں، فرمائیے. عامر بھائی میں شہزاد بات کر رہا ہوں سکر سے. جناب شہزاد صاحب. آپ کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم، الحمدللہ.
جناب میرا یہ قاری صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میری چھوٹی بچی ہے 3 ماہ کی جی وہ اکثر اس کی طبیعت خراب رہتی ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسی وظیفہ وغیرہ بتا دیں تو اس کو جو ہے نا ہم اس کو دم کر دیا کریں تو ٹھیک ہو جایا کرے. آپ ڈاکٹر کو بھی دکھاتے ہیں یا نہیں دکھاتے؟ جی ڈاکٹر کو بھی دکھایا تو ڈاکٹر دوائیں لکھ دیتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں بس میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر کو بھی دکھاتے رہیے گا. وظیفہ تو ہم ضرور بشیر فاروق قادری صاحب سے معلوم کریں گے, لیکن ڈاکٹر کے پاس بھی اس کو ضرور لے کے جائیے گا, ٹھیک ہے جی بشیر فاروق. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین دوا قرآن پاک ہے. جی تو جناب اگر ہو سکے تو مجھے خط لکھ دیجیے گا سیلانی ویلفیئر کراچی بہادر آباد کے پتے پر, تو میں آپ کو 14 آیتیں قرآن پاک کی زعفران سے لکھی ہوئی بھیجواؤں گا تاکہ اس کو آپ پانی میں ڈبو کر اس کا پانی پلائیں. اس وقت وظیفہ آپ سن لیجئے 111 مرتبہ یا سلام و یا شافی, یا سلام و یا شافی ہر نماز کے بعد اس کی ماں یا آپ پڑھ کے دم کریں. اور جب بھی کوئی دوائی پلائیں تو پہلے دوائی پر 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 12 مرتبہ درشی پڑھیں, اس پر دم کریں دوائی پر اور دوائی کو پلائیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ دوائی باثر ہو جائے گی. یعنی دوائی پلانے سے قبل 12 مرتبہ بسم اللہ شریف اور 12 مرتبہ درود پاک. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں, اولاد نہیں ہے, بہت علاج کروایا ہے لیکن کہیں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی. جی پیاری بہن, ہر نماز کے بعد سورہ کوثر 7 مرتبہ, انا اعطیناک الکوثر والی سب سے چھوٹی صورت ہے, 7 مرتبہ اولاد کی نیت سے, ثواب کی نیت سے ہر نماز کے بعد پڑھ کر دم کر لیا کریں. اور ہو سکے تو اس سردی کے دنوں میں 7 لگاتار روزے رکھ لیں اور ہر روزے میں افطار کے وقت 21 مرتبہ یا مصورو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یا کھجور پہ دم کر کے اس سے افطار کریں. انشاءاللہ بہت جلدی صاحب اولاد بننے کا نور نصیب ہو جائے گا. سبحان اللہ, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام لیاقت بھائی, السلام علیکم. میں سانگر سے بات کر رہا ہوں. جی جی گوہر زما وسان جناب, میری والدہ بات کرنا چاہتی ہیں. اچھا جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا میں جو فاروق صاحب کو آپ کو بہت بہت سلام کہنا چاہتی ہوں. فاروق صاحب تو اتنے دکھی دلوں کے لیے وظیفہ دیتے تھے, نہ جانے کیوں اب وہ نہیں آ رہے ہیں. نہیں آ گئے نا جی, آ بھی گئے ہیں. اور وہ صرف وظیفہ ہی نہیں دیتے بلکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کتنا کام کر رہی ہے, کتنی خدمت کر رہی ہے لوگوں کی. بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, جو بے روزگار ہوتے ہیں ان کے لیے روزگار کا اہتمام کیا جاتا ہے, رکشے دیتے ہیں, اب کیا کیا میں بتاؤں, ماہانہ راشن تقسیم کیا جاتا ہے. تو خدمت خلق میں تو مصروف ہیں. تو اب کال آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے, لیکن میرے خیال سے آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, پھر آپ دوبارہ کال ملا لیں, یا میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے لوگ جو اس وقت ٹیلی فون پر ہیں کہ اگر نمبر آ گیا تھا تو بہن کو دوبارہ کال ملا لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عامر بھائی. جی جی بہن فرمائیے. ہاں جی عامر بھائی, میری خالہ ہے نا, ان کی بیٹی کو نا کافی سال ہو گئے, نہ کچھ کھاتی ہے نہ بولتی ہے, ایک ہی روم میں پڑی رہتی ہے. ہاں بہت علاج کروایا ہے, بہت ہی دوائیں مولویوں کے پاس لے کے گئے, ہر جگہ لے کے گئے, لیکن آہستہ آہستہ ان کے بھائی بھی ایسے ہوتے جا رہے ہیں. بڑا بھی بھائی ایسا ہو گیا ہے, چھوٹا بھی ایسا ہو گیا ہے, پتہ نہیں کیا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. بہت پریشان ہے وہ سب. ایک ہفتے کے لیے اٹھ جاتی ہے بالکل اچھی طرح, پھر وہ کمرے میں بند ہو جاتی ہے. اچھا عمر کیا ہے؟ عمر 19 سال. 19 سال کی, بالکل ٹھیک ہے. جی آپ جواب سنیے. فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد فرض سے پہلے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پوری پڑھ کر اللہ سے دعا بھی مانگیں اور دم کیا پانی بھی انہیں پلائیں. انشاءاللہ تعالی بہت جلدی بہت بہتر نتائج نصیب ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھے اپنے بارے میں پتہ کرنا ہے. میرا نکاح ہوا ہے اور میرے ہسبینڈ جو ہے ابراڈ ہوتے ہیں. میرا ویزا اپلائی ہوا تھا لیکن وہ ریفیوز ہو گیا. تو مجھے وظیفہ پتہ کرنا ہے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے, یا میں ادھر چلی جاؤں یا وہ ادھر واپس آ جائیں. کوئی ایسی دعا ہو کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے. کتنا عرصے پہلے آپ کا نکاح ہوا ہے بہن؟ میرا 2 سال ہونے والے ہیں. اچھا 2 سال سے یہ معاملات چل رہے ہیں. جی جی کافی پریشان ہوں اس بارے میں. جی بالکل سنیے آپ. جی سورہ قریش لإیلاف قریش 29 پارے کی صورت ہے. اسے 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد تلاوت کر کے اللہ سے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلدی غیب سے اس خوشی سے مالا مال کرے گا. کتنی دفعہ؟ 11 مرتبہ. 11 مرتبہ, بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھیا. سر عرمان بات کر رہا ہوں میاں والی سے. سر جناب فرمائیے.
سر یہ ایک ہے اپنا بھائی، اس پر جادو ہے تو وہ نا جادو نہیں اترا، جادو کے بارے میں کچھ بتا دیں. اچھا کس قسم کا جادو ہے، کیا ہوتا ہے؟ سر یہ وہ گھر وغیرہ چھوڑ کے چلا گیا، کسی نے جادو وغیرہ کیا نا سر، وہ نہیں گھر چھوڑ کر چلا گیا، جادو کیا لیکن کچھ اثر نہیں کر رہا. نہیں گھر چھوڑ کر چلا گیا، مگر آپ کو کیسے پتا کہ وہ گھر چھوڑ کر گیا ہے جادو ہے؟ کال ڈراپ ہو گئی. چلیں ویسے آپ مجھے بتا دیں جادو کیا. دیکھیں اگر واقعی ایسا ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں اس کے خاتمے کے لیے خاص اتاری ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. جی. فجر کے بعد، عصر کے بعد اور رات کو سوتے وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے تلاوت کرتے تھے 3 مرتبہ، سورہ فلق اور سورہ ناس کو، اور اس سے پہلے سورہ اخلاص کو. پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھوں کو پورے بدن پر ملتے. اور یہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے نسخہ ہے کہ جادو یا جتنے بھی ایسے اثرات ہیں جو نظر نہیں آتے، ان سے خاتمے کا یہ بہترین علاج ہے. تو یہ اگر خود نہیں کر سکتے تو کوئی ان کو پڑھ کر دم کرے، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں تو مجھے خط لکھ دیجیے گا. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہیلو، یہ میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے اپنے رشتے کے بارے میں پوچھنا ہے آپ سے کچھ. ایک آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے میری بہن. آپ آواز پہنچ رہی ہے میری آپ تک؟ تو اگین مجھے ہیلو، آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کیجئے میری بہن. دیکھیے آپ کی وجہ سے کتنے لوگ اور کالز ہم نہیں لے پا رہے ہیں. میں کہہ رہی ہوں سر جی کہ میرے رشتے کی بات جہاں پہ چلتی ہے نا جی، تو وہاں سے ریپیٹ مجھے کوئی اس کا آنسر نہیں آتا. تو میری موم ڈیڈ بہت پریشان ہے اس بات سے. آنسر نہیں آتا، آنسر نہیں آتا آپ کو، جواب نہیں آتا. اچھا ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام نورین ہے. نورین. آپ کی ایج کیا ہے؟ میری 24. اب یہ سنیے آپ بشیر فاروق قادری صاحب کیا فرما رہے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت کی نیت سے پڑھیں اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں چند آنسو کے قطرے بہائیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعا کر کے بہت جلدی آپ کامیاب ہو جائیں گے. اچھا بالکل صحیح. تو آج ماشاءاللہ اتنی ساری کالز یہاں پر آئی ہیں ماشاءاللہ، اور ابھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہے، مسلسل کالز کر رہے ہیں. الحمدللہ. اب کیسے ہم آپ سب کو انٹرٹین کریں، اسی کہ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے. کیا کروں میں، بتایا جا رہا ہے کہ بہت کالز ہیں. چلے ایک کال ہم اور لے لیتے ہیں، اس کے بعد ویسے میں آپ کو بتا دوں ابھی تھوڑی دیر بعد ہم پروگرام یہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، ایک اور پروگرام. تو آپ اپنی کالز کرتے رہیے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو جواب مل جائے. ٹیلی ویژن پر تو یہ پروگرام نہیں آئے گا، بعد میں نشر ہوگا، لیکن آپ کو جوابات مل جائیں گے جو ہمیں کال کریں گے. تو آپ اس کے بعد بھی پروگرام لائیو ختم ہونے کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں. ایک کالر ہم آخری اور پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ جناب، فرمائیے. عامر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ دل جو ہے نا وہ اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، بڑا کرتا ہے کہ جو ہے نا نیکی کی طرف آؤں، نمازیں پوری کروں، لیکن جو ہے نا مطلب اس طرف آ نہیں ہوتا بالکل بھی. نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، سستی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ایسا جو ہے نا اپنا وظیفہ آپ جو ہے بتائیں کہ میں اللہ کی طرف راغب ہو جاؤں دوبارہ. اچھا میرے بھائی بالکل ٹھیک ہے. بشیر فاروق قادری صاحب. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دی تو اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا. یہ خوف دل میں پیدا ہم سب پر فرض ہے. یہ تصور ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہمت بڑھ جائے گی. بقیہ بڑا آسان نسخہ ہے. 90 مرتبہ یا حمیدو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ہر نماز کے بعد وہ پانی ضرور پئیں. انشاءاللہ تعالی حمید کے معنی ہیں تعریف کی ہوئی ذات. آپ ایسے ہو جاؤ گے کہ انشاءاللہ آپ کی تعریف کی جائے گی. بالکل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ. میں بہت شکر گزار ہوں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے سربراہ جناب مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. آپ کا آپ آج تشریف لائے اور انشاءاللہ ہماری یہ محبتوں کا سلسلہ دراز رہے گا، چلتا رہے گا. اور کل پھر آپ کو زحمت دیں گے کیونکہ کل بھی، اور مجھے تو لگ رہا ہے ناظرین محترم کہ یہ ہمیں روزانہ ہی شاید نہ کرنا پڑے، لیکن یہ کہ فی الحال ہمارے ساتھ منگل اور بدھ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہوا کریں گے. اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ کسی دن پروگرام میں بشیر فاروق قادری صاحب کی دعا بھی ہو، اور کسی دن اس پر ان سے کسی خاص سورہ یا کسی وظیفے سے متعلق یا دعا سے متعلق گفتگو بھی کریں، تاکہ یہ بھی ایک ذرا ایک فوڈ فار تھاٹ جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہم تک پہنچے. میں اپنے ایک دوست تھے ان کے پروگرام میں گیا تھا،
ہمارے اقرار الحسن صاحب جو ARY نیوز پر پروگرام کرتے ہیں سرعام، تو وہاں پر میں ایک وعدہ کر کے آیا تھا، تو آج اس وعدے کو میں نبھانا چاہتا ہوں کہ کافی دن ہو گئے، تو وہ وقت بھی بہت کم ہے، ورنہ ہم بشیر فاروق قادری صاحب سے آج دعا کراتے ہیں، کیونکہ آج پہلا دن ہے تو کالز ہم نے زیادہ لے لی ہیں۔ اب ہم ایسا کیا کریں گے کہ کچھ ارینجمنٹ ایسی ہوگی کہ کچھ وقت مل جائے تو پھر بشیر فاروق قادری صاحب کی دعا پر اختتام کریں۔ تو میں نے ادھر ایک وعدہ کیا تھا چاچا سرفراز صاحب سے، جو ایک پروگرام میں میرے ساتھی تھے، اور انہوں نے اپنی ساری تنخواہ ایک بچی کے علاج کے لیے دے دی تھی، تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا اقرار الحسن صاحب کی موجودگی میں کہ آپ نے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، اس کے اشعار مجھے سنانے ہیں اپنے ٹی وی پروگرام میں، اور میرا نام ضرور لیجیے گا۔ تو میں آپ کا نام لے کر آج یہ نعت پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی اور آپ کی حکم تھا میرے لیے، میں پیش کروں۔ آپ کی اجازت ہے؟ سب لوگ ایک مرتبہ مل کر محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، زبان پر شکوے رنجو لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ ہے اپنوں کا کیا کہنا، یہ ہے دربار آقا کا یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ
وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ بشیر فاروق قادری صاحب آپ کا. جزاک اللہ. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.